أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو غفور الرحیم ہیں، غافر الذنب ہیں، قابل التوب ہیں، گنہگاروں کو بخشنے والے، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے والے، بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے، عزتوں کے مالک کے لیے تمام تقدیسی کلمات ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جن کی سیرت طیبہ سے یہ سبق ملا، او لوگو توبہ کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، پلٹ آؤ اور نادم ہو جاؤ، اس بات پر پریشان ہوا کرو کہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ فإنی اتوب فی اليوم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہوں دن میں 100 بار، حالانکہ آپ مغفور ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی خطائیں اللہ رب العزت نے پہلے ساری معاف کی ہوئی ہیں، خطائیں آپ سے سرزد ہوتی نہیں، لیکن پھر بھی کہا میں اپنے رب سے 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ بلکہ گننے والوں نے تو یہاں تک کہا ہم ایک مجلس میں آپ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سن لیتے کہ آپ ایک ہی مجلس میں اللہ رب العزت سے 100 بار، 70 بار معافی مانگا کرتے۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس مبارک ملاقات میں ہم اللہ رب العزت سے، جو ہم پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، جس کا نام توبہ ہے، ان حالات میں توبہ کی ضرورت کو بیان کریں گے۔ توبہ اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے، جتنی کہ نماز، جتنی کہ زکوٰۃ اور جتنا کہ حج، یہ سارے ہی معافی کے ذریعے ہیں۔ اور اس انداز میں اللہ رب العزت سے زبان سے کلمات کو نکالنا، اقرار کرنا، طلب کرنا، اسے کہتے ہیں استغفار۔ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کلمات استغفار کے ہیں، اور توبہ گناہوں سے پلٹ آنے کا نام ہے۔ اللہ جو مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں، جو میں گناہ کر چکا ہوں، جو میں نے خطائیں بھول کے کر لی ہیں، میں واپس آتا ہوں۔ جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میں امانتوں میں خیانت کرتا تھا، اللہ میں امانتوں میں خیانت کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میں شراب نوش تھا، میں شراب نوشی سے باز آتا ہوں۔ اے اللہ میں زنا کار تھا، تو زانی زنا سے توبہ کرے، ڈاکو ڈکیٹی سے توبہ کرے، رشوت خور رشوت خوری سے توبہ کرے۔ ہر گناہ کرنے والا، ہر عاصی، ہر بغاوت کرنے والا، ہر باغی اپنے جرم سے توبہ کرتا نظر آئے۔ اللہ رب العزت اس حالات میں ہمیں توبہ کی اہمیت، توبہ کی ضرورت کو بیان کر رہے ہیں۔ او لوگو آمنو، جو ایمان لائے ہو، توبو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو۔ زبان سے کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے اور کام اسی پہ لگے رہنا، یہ توبہ نہیں ہے۔ زبان سے پڑھ لینا اللہ معاف کر دے، معافیاں دے، قلم پھیر دے،
اپنی رحمت کی لپیٹ میں ہمیں لے لے اور پھر کام اسی پہ لگے رہنا جس پہ لگا ہوا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبۃ نصوحا، توبہ کے لیے اللہ سورہ تحریم میں بیان کر رہے ہیں کہ توبہ کرنی ہے تو توبۃ نصوحا، پختہ اور پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں توبہ کے فوائد کیا ہوں گے۔ مالک فرما رہے ہیں تمہارے گناہوں کو ان نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ توبہ کا پہلا فائدہ ہے۔ اگر تم صدق دل سے اور پختہ ارادے سے مصمم ہو کر ماتول میں جو کمی کرتے تھے، معیار میں جو کمی کرتے تھے، چیزوں کو بیچنے میں جو آپ فضول حرکتیں کرتے تھے، غیر ضروری اور فحش گوئی باتیں کرتے تھے، آپ ان سے توبہ کرنا جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے توبہ تم نے پکی ارادے سے کر لی ہے، اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب وہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر اللہ رب العزت اپنی جنت میں آپ کو داخلہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس جنت کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ کسی نبی کو رسوا نہیں کریں گے، اور نبی کے ماننے والوں کو بھی اللہ رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ رسوائی سے بچائے گا اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ سے دن رات معافی مانگتا ہے، وہ رسوائی سے، ذلت سے، ہلاکت سے، بربادی سے بچ گیا، دنیا آخرت کی فلاح اس کا مقدر بن گئی۔ مالک فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے توبہ کرنے والوں کے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہوگی، لوگ تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا، لیکن جو اہل توبہ ہوں گے، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوں گے، ان کے ارد گرد روشنی ہی روشنی، نور کی روشنی ہوگی، اور وہ اس نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اپنی منزل کی جانب چل رہے ہوں گے، اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہماری اس روشنی کو اور زیادہ مکمل کر دے، اور ہمارے گناہوں کو جو ہم سے غلطی میں توبہ جس سے نہیں کر سکے، وہ چھوٹے گناہ تھے، اللہ آج انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ کتنا قدیر رب ہے۔ وہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، میں وہ ذات ہوں جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ ارے تو آدم کی طرح توبہ کر تو صحیح، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، میں نے انسان کو نسیان سے بنایا، انسان بھولتا ہے، قدم قدم پہ بھولتا ہے، انسان خطائیں کرتا ہے، قدم قدم سے پہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطاء، پوری بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، بہترین گناہگار تم میں سے وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا ہے، جو رب کی جانب پلٹنے والا ہے، جو اپنی آنکھوں سے آنسو گرانے والا ہے، اپنے آپ کو سجدے میں گرا کر اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، اور زبان حال سے کہنے والا ہے معافیاں دے قلم ہون پھر اللہ سونیاں، آندے آندے ہوگی مینوں دیر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم ہون پھر اللہ سونیاں، آندے آندے ہوگی میتھوں دیر اللہ سونیاں، وج گیا گناہاں دا ہندیر اللہ سونیاں، گن گن دساں اللہ جی خطاواں ہن کیڑیاں، گناہاں ہن لیا مینوں کیر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیاں۔ زبان حال سے کہتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہے، اللہ فرماتے اس کا نماز پڑھنے کے لیے آنا ہی اس ارادے سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، اس نے وضو کیا، اس کے گناہ اللہ نے معاف کیے ہاتھوں کے، اس کے منہ پہ پانی گیا،
اس کی زبان کے گناہ، اس کی آنکھوں کی پلکوں کے گناہ مالک نے معاف کر دیے۔ یہ وضو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا۔ اس نے نماز 2 رکعت پڑھی، نماز اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے دعا کی، نماز کی حالت کے اندر یہ نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے رکوع میں جا کر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ میں گناہ کر کے آیا ہوں، میں گناہوں کے کرتوت کر کے آیا ہوں، میں کالا منہ کر کے آیا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ بنی آدم میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ مجھے معاف کر۔ یہ سجدے میں جائے تو یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ سجدے سے سر اٹھائے، درمیان میں بیٹھے رب اغفر لی، یہ زبان حال سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تشہد میں جائے اور یہ جا کر تشہد کی دعاؤں میں یہ پڑھتا نظر آئے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ جان پر بہت ظلم کی ہوئے ہیں، اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے خطائیں اتنی کی ہیں، میں نے گناہ اتنے کیے ہیں، میں نے بغاوتیں اتنی کی ہیں، پل پل پہ تجھے ناراض کیا ہے، تیرے رسول کی مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے۔ اللہ زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اگر تو نہ مجھے معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تو نہ مجھے معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تو ہی رحم کرنے والی ذات ہے اور میں قابل رحم ہوں، میں قابل ترس ہوں، مجھ پہ ترس کھا، میری منت سماجت کو مان لے، ابھی یہ نماز ہی میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز چاہے فجر کی پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کی پڑھتا ہے، یہ دوران نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، شرمندہ ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اللہ گناہ گار ہوں میں، استغفر اللہ 3 دفعہ رسول اکرم فرماتے ہیں، اونچی آواز سے کہو، سب کے سامنے کہو، اوے علل اعلانیہ کہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ زبان حال سے اس کلمہ کو پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، حالانکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، مسلمانوں کو چھوڑ کے آنا اور مسلمانوں کے نقصان کا ذریعہ بننا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تجھے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ بلکہ کہا اگر تو اس بات کا اندازہ لگانا چاہے کہ تجھے کتنی بڑی معافی ملی ہے تو اندازہ لگا کہ مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں تو اللہ اتنا تواب ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ زبان سے کہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو حالات بن چکے ہیں، حالات حاضرہ کے حوالہ سے اس بات کی یہ ضرورت ہے، جہاں راشن کی ضرورت ہے، جہاں خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، خیر خواہی کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس معافی کی بھی ضرورت ہے کہ زبان کو ہلا، تھوڑا سا اپنے آپ کے گناہوں کا اعتراف اقرار کر، اقبال جرم کر، اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر، اقبال کر اور قبول کر اور کہہ کہ اللہ مجھے معاف کر۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معافی کا قلم پھیر دیں گے۔
اسلام انسان کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، نماز انسان کی تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، روزہ انسان کی تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، استغفار انسان کی معافی اور توبہ کا ذریعہ ہے۔ انسان کر تو صحیح، اپنے رب کے سامنے آ کر اپنی زبان کو ہلا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے آنسو گرا تو صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ مالک فرمار میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ان لوگوں کے لیے یہ کلمات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ جو اہل ایمان تیرے پاس ایمان کی حالت میں آ چکے ہیں، اللہ میں ان کے لیے بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ ان سے بھی درگزر فرما لے۔ مالک الملک ان کو بھی معاف فرمائیں گے جو مر چکے ہیں، اور آپ جو زندہ ہیں ان کے لیے معافی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تیسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اللہ۔ توبہ، عمل صالح اختیار کرنا تیرا کام ہے، توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کو اختیار کرنا تیرا کام ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا تیرا کام ہے، یہ تیرے ذمہ ہے۔ اور فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، معاف کرنا، توبہ کو قبول کرنا یہ میرے مالک کا کام ہے، وہ تواب ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات سکھلائے تھے کہ آدم ان کلمات سے آپ نے کہنا ہے، کیونکہ شیطان یہ بات کہہ چکا تھا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے تیرے بلند ہونے کے مقام کی قسم، تیرے شرف کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم، تیری ذات کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر راستے سے بھٹکاؤں گا، انہیں راہ راستے پر نہیں آنے دوں گا۔ مالک فرماتے ہیں جا، میرے بلند ہونے کے مقام کی مجھے قسم ہے، میری عزت کی قسم مجھے ہے، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے کلمات کہتا رہے گا، وہ خطا کار ہے، وہ سفید بالوں والا بن گیا ہے، کمر جھک چکی ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، کیونکہ میں نے مجھے امید دلائی ہوئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابن آدم مرتے دم تک میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگ تو صحیح۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میں آدم علیہ السلام کو معاف کر سکتا ہوں تو آدم کے اولاد کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کلمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس وقت سے استغفار، توبہ اور توبۃ نصوحہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور توبہ کرتے وقت انسان کو رب سے ڈرنا چاہیے۔ مالک فرماتے ہیں توبہ اس کی ہوتی ہے ان الذین یخشون ربهم بالمغفرہ، جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور پھر ڈرتا ہے، اللہ میں تیرے عذابوں سے ڈرتا ہوں، تیرے عتاب سے ڈرتا ہوں، تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، تو جبار و قہار ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا جو مجھ سے ڈرتا ہے، خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کا دل خوف خدا سے بھر جاتا ہے۔ یخشون ربهم بالمغفرہ، اللہ رب العزت نے معافی اور مغفرت اس بندے کے لیے تیار کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنائے، اللہ عمل صالح کو اختیار کرنے والا بنائے، اللہ دعا و استغفار کرنے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور کہا تھا انصار نے آ کر ادعو اللہ بالمغفرہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، ہمیں میٹھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم میٹھے پانی کے لیے طلبگار نہیں ہیں، ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، اللہم اغفر للانصار، اللہ میرے انصار کو معاف فرما دے، اللہم
اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، اللہ انصار کو بھی معاف فرما، ان کی اولاد کو بھی معاف فرما، ان کی اولاد کی اولاد کو بھی اللہ معاف فرما۔ جو اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاتے ہیں پھر اللہ ان کی نسلوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ سے معافی نہیں مانگتے وہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا سب سے بڑا دشمن جو خطرناک دشمن ہے جس کو مالک فرما رہے ہیں ان الشیطان، وہ شیطان ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن پکڑے رکھو۔ اگر تم اس کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ادعوا اللہ بالمغفرہ، اللہ تمہیں دن رات بلا رہے ہیں، آجو دروازہ کھلا ہے توبہ کا، آسمان نے دنیا پر آ کر پکار رہا ہوں، آجو مجھ سے معافی مانگ لو۔ آج وقت ہے، آج ضرورت ہے، اس بات کی اہم ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ہم جتنے بیٹھے ہیں جہاں تک یہ پیغام جائے ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تم رجوع کرنے والے بن جاؤ گے لعلکم تفلحون، اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔